اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ احکام قربانی اکبر وللہ الحمد۔ بکرا بکری دمبا بھیڑ جی یہ بھی اچھے ہیں، دیکھنے میں فربا ہیں، جی عمر 1 سال نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ بازار میں خرید و فروخت وہی شخص کرے جو اس کے اصول اور ضوابط جانتا ہو۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کی عمر جی ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ جی اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں۔ تو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، ایسا جانور جو کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہے، ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کا مرض ظاہر ہے۔ کیا جانوروں کا نام رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس سے تو بکرا جو ہے اور فربا ہوتا ہے، اچھا، اور موٹا ہوتا ہے، کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی؟ نہ اس کا خون جاتا ہے، نہ اس کا بال جاتا ہے، نہ اس کا کھر جاتا ہے، کوئی چیز نہیں، بلکہ نیت دیکھی جائے۔ یعنی کوئی شخص دکھاوے میں اپنی جان دے دے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ تو جانور کی جان لیں گے تو اللہ کہاں قبول فرمانے والا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ احکام قربانی میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ حافظ و قاری حضرت مولانا مفتی ثناء المصطفیٰ نجمی صاحب موجود ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے استقبال اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ کن کن جانوروں پر قربانی کی جا سکتی ہے اور شریعت کے اعتبار سے ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کے جانور کتابوں میں بتائے جاتے ہیں کہ ان پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ اچھا، اب اونٹ میں عام طور پہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ تو عرب دیشوں میں زیادہ یہ جانور پایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں اس کو۔ جی، اسی طریقے سے گائے اور اس کی قسم کے جتنے بھی جانور ہیں، اچھا، بیل ہے، بھینس ہے، اور اسی طریقے سے پاڑا ہے، بچھڑا جس کو بولتے ہیں، بچھڑی جس کو بولتے ہیں، پھر اور آگے چلے بکری، بکری ہے، بکرا ہے، اور دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو ان سبوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جی، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، جی، پھر اس کے بعد بیل وغیرہ، بھینس وغیرہ، تو ان کی عمر 2 سال، اچھا، 2 سال مکمل ہو جائیں تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکری یا اسی کے ضمن میں اسی قسم کے جو جانور ہیں، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، اس کی عمر، ان سبوں کی عمر 1 سال۔ اچھا، پورے 1 سال مکمل ہو جائے تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر مان لیجئے جانور دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے جی لیکن اس کی عمر جو ہے 5 سال کی نہیں ہے، جی یا جو اونٹ کے بعد جو دوسرا جانور ہے، جی بیل وغیرہ، بھینس، بھینسا وغیرہ، جی وہ دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، بالکل تندرست ہے لیکن عمر 2 سال کی نہیں ہے۔ جی اسی طرح بکرا بکری دمبا بھیڑ جی یہ بھی اچھے ہیں، دیکھنے میں فربا ہیں، جی عمر 1 سال نہیں ہے، جی تو ایسی صورت میں بھی کیا ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، عمر جو بتائی گئی ہے اتنی عمر ہونی چاہیے۔ اچھا، اونٹ کے لیے جو عمر بتائی گئی ہے 5 سال، اس کے لیے 5 سال کا ہی ہونا۔ اسی طریقے سے بکری کے لیے جو عمر بتائی گئی ہے 1 سال مکمل، 1 سال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گائے کی جو عمر بتائی گئی ہے، بیل کی، بھینس کی جو عمر بتائی گئی ہے 2 سال ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر دمبا ایسا ہے جو 6 مہینے کا ہے یا اس کے اوپر کا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے سال بھر کا ہے، فربا موٹا ہے، تو اس کی اجازت ہے
अच्छा। सिर्फ दुम्बे के लिए कि वो उसकी कुर्बानी हो सकती है। बाकी जो जानवर जितने हैं वो जो उम्र बताई गई है उसी एतबार से कुर्बानी हो। अच्छा, तो ये जो जानवर हैं इनकी उम्र जी हमें कैसे मालूम होगी? जी उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं। जी जो जानवर का मालिक होता है जी वो कह रहा है कि ये नहीं, ये 2 साल का है, जी नहीं ये बकरा 1 साल का है, जी और मान लीजिए वो अभी उतनी उम्र का नहीं है, कम है, जी और हमसे धोखा किया गया और हमने खरीद लिया और हमने कुर्बानी कर दी, जी। तो ऐसी सूरत में क्या मसला होगा? कुर्बानी जब वाजिब हो गई है और अल्लाह ने इस लायक बनाया है, नवाजा है, तो ये भी जरूरी है कि आपको जानना है कि जानवर कैसा होना चाहिए और जो शरायत है, जो मसाइल है, इसका सीखना जरूरी है जी। तो जहां बाजार में जाने के बाद किसी तजर्बेकार आदमी को साथ ले जाए, अगर उसको तजर्बा नहीं है तो एक खास अंदाजे के साथ उससे बातचीत करे। और ये भी है कि जहां खरीदने जा रहा है, सामने वाला अगर खरीदने वाला अगर दीनदार है और उसको भी इल्म अगर है तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे भी हमेशा बोलना हराम है, गुनाह है। और ऐसे भी हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आपने उस वक्त फरमाया था कि बाजार में खरीदो फरोख्त वही शख्स करे जो इसके उसूल और ज़वाबित जानता हो। सुभान अल्लाह। तो इसमें भी तिजारत के भी जो उसूल और तरीके हैं शरीयत के, उसका भी इल्म होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ख़ास तौर पे यहाँ पर गुजारिश ये की जाएगी यहाँ से कि जो तजुर्बेकार आदमी है उसको लेकर जाए, उससे पूछे। 1, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी से ये तजुर्बे से बिल्कुल बात साबित हो जाए कि हाँ इसकी उम्र इतनी है और सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी उम्र इतनी है, तो उस जानवर को खरीद कर कुर्बानी कर दे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। आमतौर पर जो व्यापारी होते हैं वो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं जी। शरीयत का हुक्म क्या है, इल्ला माशाल्लाह शायद ही कुछ लोग हों जो इसकी फिक्र करते हों जी। वरना वो सोचते हैं कि हमारा सीजन है, कारोबार है जी और ये अच्छा ग्राहक आया है जी, अब मैं इसको क्यों हकीकत बताऊं, जी ये लेने के लिए तैयार है, इसको जानवर पसंद आ गया है तो मैं बेच देता हूं। जी और इस तरह से हमारे साथ धोखा हो गया जी और वो जानवर उस उम्र को नहीं पहुंचा था जी, और हमने समझा कि हो चुका होगा, इसकी उम्र हो चुकी होगी, हमने लाके कुर्बानी कर दी। जी। तो ऐसी सूरत में क्या कुर्बानी अदा हो जाएगी? अगर वाकई मुस्तनद जराए के जरिए हाँ ये मालूम हुआ कि उसकी उम्र उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए जी, और अभी भी ये मालिक की निसाब है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि दूसरा जानवर लाए अच्छा, जो उस उम्र को पहुंचे हुए हो और फिर उसकी कुर्बानी करे। अच्छा, अगर मालिक की निसाब अल्लाह ने नवाजा है तो इस तरीके से करे, उसके लिए बेहतर है। और जानवर खरीद लिया, कुर्बानी भी कर दिया, और अगर वो मालिक की निसाब न रहा तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं। गांव देहात में आमतौर पर लोग साल भर कुर्बानी का जानवर पालते हैं जी, और पालने के बाद उसकी कुर्बानी करते हैं जी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लोगों के खुद रहने का मकान बड़ा छोटा होता है, इंतजामात नहीं होते हैं, जी हाँ, तो वो साल भर जानवर पाल नहीं सकते हैं। जी, तो आमतौर पर लोग कुर्बानी के से पहले जाकर खरीद कर लाते हैं। जी। तो कितने दिन पहले जानवर को खरीद कर लाना बेहतर होगा? जिसको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से वो जानवर खरीदे। अगर इंतजाम है 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले ला करके जानवर को रखे अपने पास जी, और उसको कोई तकलीफ न पहुंचे। ऐसा ना हो कि जानवर पहले ले आए और फिर बाद में तवज्जो ना दे पाए, ऑफिस चला जाए, या और भी कोई इंतजाम करने वाला वहां ना हो, चारा देने वाला, पानी देने वाला, सफाई करने वाला जी नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपने मुनासिब वक्त के हिसाब से जानवर लाए। अच्छा, शरीयत ये हुक्म नहीं लगाती है कि इतने दिन पहले खरीदना ही होगा। हाँ, बेहतर ये बताया गया है कि जानवर को अगर पहले ला सकता है तो लाए, ताकि उससे कुछ प्यार हो जाए, उससे कुछ उनसियत हो जाए, लगाव हो जाए। नीयत जैसी होगी सवाब वैसा होगा। सुभान तो अल्लाह। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि अपने मुवाफिक अंदाज में जो भी उसको आसान लगे उस तरीके से वो जानवर खरीदे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम जो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर लाते हैं, बकरा वगैरह, तो आमतौर पर लोग उसका कुछ ना कुछ नाम भी रख देते हैं और बच्चे फिर उसी नाम से उसको पुकारते हैं। तो क्या जानवरों का नाम रखना ज़रूरी होता है? नहीं, जानवरों का नाम रखना ज़रूरी नहीं है जी, लेकिन अगर कोई रख भी दे और नाम मुनासिब भी हो तो उसमें भी कोई कबाहत भी नहीं। अच्छा, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा जी, या कुर्बानी के लिए जानवर पाला खुसूसी तौर पर कि ये कुर्बानी के लिए है, तो उस जानवर से फ़ायदा उठाना कैसा? मसलन दूध दोहना जी, या खेत जोतना जी हाँ,
یا کسی اور ذاتی فائدے کے طور پر اس جانور سے قربانی سے پہلے فائدہ اٹھانا کیسا؟ اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اچھا جی اگر فائدہ اٹھا لیا کسی وجہ سے، جیسے ابھی تھن میں دودھ ہے، دودھ کو جو ہے نکال لیا، یا پھر جو اس کو ضرورت تھی کھیت میں ہل چلانے کی، بیل سے اس کا وہ کام لے لیا، یا کہیں سواری پہ اس کو جانے کی ضرورت تھی اور وہ بیل گاڑی کے ذریعے وہاں چلا گیا. تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو جو اس کا منافع ہوا ہے ان سارے منافعوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے. اچھا ہاں، دودھ اگر اس نے دوہ لیا ہے تو اس دودھ کو صدقہ کر دے. اسی طریقے سے جو بھی اس سے کمائی آئی ہے یا جو یہاں سے وہاں سوار ہو کر گیا اور ایسی صورت میں جو جانور میں کمی واقع ہوئی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ تصدق کرے، صدقہ کرے. اچھا. شریعت یہ حکم دیتی ہے. اچھا. ہاں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور کا جو دودھ ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، تو اس پہ حکم یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی مارے اس پہ، جس کی وجہ سے وہ رک جائے. اچھا. اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں رکتا تو جانور کو اطمینان کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہاں گندگی ہوگی، وہاں سے وہاں لے کے جائیں گے، تو ان ساروں کا خیال رکھتے ہوئے اگر دودھ دوہ بھی لے تو اس کو صدقہ کرے، استعمال نہ کرے. اچھا. اگر استعمال بھی کر لیا تو جتنی اس کی قیمت ہے اس قیمت کو صدقہ کرے. اچھا. تو یہ تو اس وقت کرنا ہوگا جب ہم نے جانور کو پالا ہے قربانی کی نیت سے، یا ہم نے خریدا ہے قربانی کی نیت سے. جی. اگر مان لیجئے میرے گھر میں بیل ہے جو کھیتی باڑی کے، سواری کے، دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے، جی، اور 3-4 سال کے بعد میں پھر میں نے اس کو قربانی کے لیے لے لیا، یعنی میں نے اسی کی قربانی کر دی. جی. یا میں نے اپنے گھر میں بکری پالی تھی، جی، اور میں نے اس کو 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک اس کا دودھ دوتے رہے، استعمال کرتے رہے. جی. پھر قربانی کے موقع پر ہم نے کہا آپ کہاں خریدنے جائیں گے، چلو اسی کی قربانی کر دیں. تو ایسی صورت میں کیا ان جانوروں کی جن جانوروں سے فائدہ اٹھایا جا چکا ہے جی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ نیت کا اعتبار ہے. جی. جس وقت سے آدمی یہ تصور کرے کہ ابھی 1 دن باقی رہ گیا، 2 دن باقی رہ گئے، تو اس وقت سے لے کر کے اب اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اچھا. جی. ورنہ جو سال بھر، سال 2 سال 3 سال جو فائدہ اٹھائے اس کا حکم نہیں ہے. یہاں پر آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جو لوگ اس طرح خریدتے ہیں، جی، اب خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لائے، اس سے وہ چاہیں کہ میں فائدہ اٹھاؤں تو وہ فائدہ اٹھانا اس وقت جائز نہیں ہوگا. اچھا. جو لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہی ہیں تو اس سے تو وہ فائدہ اٹھائیں گے ہی. اب جیسے قربانی کے دن آ گئے، 10 تاریخ آ گئی ہے، وہ چاہ رہا کہ نہیں میں جو ہے 11 کو کروں گا قربانی یا 12 کو کروں گا، ابھی میرے جو ہے کھیت باقی ہیں، ہل چلا لیتا ہوں. تو اب اس جانور کو اس نے کہہ دیا، نیت بنا لیا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، تو اب اس جانور سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے. اچھا. جی. یعنی قربانی کی نیت سے پہلے اگر ان جانوروں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جی تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے نیت کر لی 1 مرتبہ قربانی کی، جی. یا آپ نے پالا ہی تھا قربانی کی نیت سے، خریدا ہی تھا قربانی کی نیت سے، جی. تو اس سے کوئی فائدہ اٹھانا جائز نہیں. نہیں. جی. قربانی کے جانور شہروں میں جو لوگ خرید کر لاتے ہیں، جی، انہیں آپس میں لڑاتے بھی ہیں، اللہ، دوڑاتے بھی ہیں. اللہ. تو قربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا کیا صحیح ہے؟ نہیں، کسی جانور کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. جی. چونکہ کسی بھی جانور کو، چاہے قربانی کا ہو چاہے غیر قربانی کا ہو. کسی بھی جانور کو بلا وجہ، ہاں جو موذی جانور ہیں اور آپ کو تکلیف دیں تو ان جانوروں کا حکم الگ ہے. لیکن خاص طور پہ آپ نے سوال کیا قربانی کے جانور، تو قربانی کے جانور جتنے ہوتے ہیں وہ پالتو ہوتے ہیں. جی. پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو ایسے ہوتے نہیں کہ جو درندے ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے وغیرہ وغیرہ، ایسے جانور ہوتے نہیں. تو اب ان جانوروں کو جتنا اچھا ہو سکے، اچھے انداز میں، اچھے طریقے میں، خوب اچھے خیال کے ساتھ کھانا پینا ہر سہولیات فراہم کرے اور اس کے ساتھ پیار محبت کرے. سبحان اللہ. دوڑانا بھگانا. اب مثال کے طور پہ آپ نے لایا قربانی کے لیے اور ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو آپ تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے مہنگا ہو جائے گا، وہ آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے کام وہ کرنا چاہیے جو شریعت کو بھی پسند ہو اور جانور کو تکلیف نہ ہو. تو حضرت جانور اگر اس میں کوئی عیب ہے، جی، تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ اور عیب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی؟ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جانور جو ہے تندرست ہونا چاہیے. اچھا. عیب دار نہیں ہونا چاہیے. ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے،
ایسا جانور جو کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہے، ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کا مرض ظاہر ہے، ایسا جانور جو بالکل لاغر ہے اور اس کے ہڈی میں مغز ہی نہیں، تو ایسے جانور کوئی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت آپ نے جو عیب گنائے جانور میں، یعنی وہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، جی، یا پھر وہ سینگ ٹوٹ گئی ہے، تو یہ اس کے عیب ہیں۔ لیکن مان لیجئے کوئی جانور ایسا ہے جس کے اندر پیدائشی کوئی عیب موجود ہے، تو پیدائشی عیب والے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، پیدائشی عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، جی، ایک مان لیجئے ایک بریڈ ہے، ایک نسل ایسی ہے جانوروں کی ہاں، جن کے سینگ نہیں ہوتی ہے، اچھا، تو 1 سال کا اگر ہو گیا اور اس کو سینگ نہیں ہے، ہاں تو اس کی قربانی ہوگی؟ ہاں، اگر نسل ہی ویسا ہے تب تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جی، سینگ آنے کے بعد ٹوٹے تو الگ حکم ہوگا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ پیدائشی عیب جس کے اندر ہے اس کے بارے میں، تو جو پیدائشی عیب جس کے اندر ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن یہ خاندانی اس طریقے سے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی جانور میں سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن یہ عیب جو ہے وہ مانے نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک ایسا جانور ہے جو پیدائشی اندھا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، جو پیدائشی لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے جانور ہیں جس کے دانت ہی نہیں ہو، بالکل کچھ بھی ہے ہی نہیں دانت، تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا بکرے کا خصی ہونا یہ بھی عیب میں شمار ہے؟ نہیں، بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، اس سے تو بکرا جو ہے اور فربا ہوتا ہے، اچھا، اور موٹا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ خصی ہونے کے بعد بکرے کی صحت بننے لگتی ہے۔ اچھا جی، اور پھر جو ہے وہ خصی ہونے کی صورت میں وہ جو بدبو والا معاملہ ہوتا ہے اور پیشاب پینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی قیمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اور جانور کے اندر عیب کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹتی ہے۔ اچھا، لیکن آپ دیکھیں گے بازار میں جائیں گے لینے کے لیے بکروں کو، تو جو جانور جو ہے خصی والے ہوتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس جانور سے جو خصی نہیں ہوتے۔ جی، تو اس لیے بہتر ہے کہ خصی والے جانور کریں، اچھا، وہ عیب دار نہیں شمار ہوں گے۔ اچھا، بہت سارے بڑے بوڑھے یا گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ خصی ہونا یہ عیب ہے، جی، اور وہ اس کے برعکس وہ جانور جو خصی نہیں ہوتے اس کی قربانی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جی، جبکہ ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، جی، ان کے گوشت میں بھی بدبو آتی ہے۔ جی، تو اگر کسی ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو غیر خصی ہو جی، تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، خصی والے جانور ہوں یا بغیر خصی ہوں، دونوں کی قربانی جائز ہے، جی، دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جی، ہاں، اتنا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو غیر خصی ہیں تو ان پر توجہ دی جائے تھوڑی، کہ وہ پیشاب وغیرہ نہ پئیں، گندگی نہ کھائیں، ان کو باندھ کر رکھیں، توجہ سے ان کو چارہ پانی دیں۔ پھر جب یہ آپ اپنی نگرانی میں یہ کام کر لیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے وہ بدبو نہیں آئے گی۔ جی، جو آنی ہوتی ہے بہت زیادہ آتی تھی تو وہ کم آئے گی، اب یہ کم بدبو آ رہی ہے تو اس سے کوئی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، کوئی اس سے قباحت بھی نہیں ہے، جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو اگر ایسے جانور کی جو غیر خصی ہے جی، قربانی جائز ہے، جی، اس کے گوشت میں سے بدبو آتی ہے، جی، اسی پیشاب کی، جی، چونکہ وہ شروع سے وہی پیتا چلا آیا، جی، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز ہوگا؟ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ پیشاب کی ہی بدبو ہے، جی، ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پسینے کی وجہ سے اس پسینہ جو ہے وہ جسم میں گوشت میں حلول کرتا ہو، یہ اس کی وجہ سے وہ بدبو ہے خاص طور پہ۔ تو اپنی اپنی طبیعت کے اوپر ہے، جو چاہے خصی کرنا چاہے خصی کرے، جو چاہے غیر خصی کرنا چاہے غیر خصی کرے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، لیکن شریعت نے دونوں کا حکم دیا ہے کہ دونوں کی قربانی ہو جائے گی۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے یہاں تک کہ لکھا ہے فتاوی رضیہ شریف میں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو گندگی کھاتا ہو یا خنزیر کا دودھ کیوں نہ پیتا ہو، اللہ اکبر، پھر یا گندگی کھاتا ہو، اب اس کے بدن سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو باندھ کے رکھا جائے، اور پھر باندھ کے رکھنے کے بعد جب وہ اس لائق ہو جائے کہ اس کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی ہے اب اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اچھا، جی، چونکہ پاکی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے مذہب میں
माशाल्लाह हमारा मजहब ही साफ सुथरा है, सुभान अल्लाह, ताहिर है, बेशक। तो इसका ख्याल रखते हुए जो है वो किसी किस्म की कोई बदबू, किसी किस्म की कोई जो है नजीस या इसी तरीके से कोई जो है जिससे तबीयत घिन करे वो ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जी। अगर कोई शख्स कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर लेकर आया जी, और जानवर मर गया अल्लाह या खो गया अल्लाह या चोरी हो गया, अल्लाह अकबर, तो अगर ये तीनों में से कोई चीज पाई गई, जानवर नहीं रहा, जी, तो ऐसे में क्या करे वो शख्स? अल्लाह ताला हर मुसलमान के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई जानवर खरीद कर लाए और वो जानवर मर जाए या फिर जानवर गुम हो जाए या जानवर चोरी हो जाए, मर जाए, उसके बाद देखेंगे कि वो मालिक निसाब हैं या नहीं। अगर वो साहब मालिक निसाब हैं तब तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करनी होगी। अच्छा। अगर अय्याम नहर बाकी हैं तो पहली बात। दूसरी बात, अगर जानवर गुम हो गया तो अब देखेंगे, इंतजार करेंगे कि पहले दिन नहीं दूसरे दिन मिल जाए, कोशिश करें, दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन मिल जाए। अगर तीसरे दिन वो जानवर मिल जाता है और ये अभी भी मालिक के निसाब हैं और शराइत पाए जा रहे हैं तो उस जानवर को वो कुर्बान कर दें। अच्छा। इसी तरीके से जानवर जो है वो किसी ने चुरा लिया जानवर को, तो तलाश करने के बावजूद अगर वो जानवर नहीं मिलता है और अभी भी ये मालिक के निसाब हैं तो आखिर वक्त से पहले इनको जो है कुर्बानी करना वाजिब है। अच्छा जी, कुर्बानी करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके पास और कुछ माल था ही नहीं, यानी मालिक के निसाब थे, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ थी वो थी, उसके अलावा उनके पास कुछ रकम थी जिसकी वजह से उन्होंने जो जा करके जानवर खरीदा और जानवर खरीदने के बाद वो जानवर अब चोरी हो गया और ये मालिक के निसाब भी न रहे तो अब उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उन्हीं दिनों में अय्याम नहर में अगर उनके पास इतना माल आ जाता है जिसकी बुनियाद पर वो मालिक के निसाब हो जाते हैं तब वाजिब। अच्छा। वरना नहीं। जी। तो अगर मान लीजिए जानवर लेकर आए थे कुर्बानी के लिए, जी, मर गया, अल्लाह, गुम गया या चोरी हो गया, जी, और वो शख्स जो है अब उसको तकलीफ हुई, हाँ, और उसने कहा मैं तो लेकर आया था, जी, मेरा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे मर गया, जी, अब मैं नहीं करूंगा, हालांकि मालिक निसाब अभी भी है वो, जी, तो ऐसी सूरत में उसका वाजिब अदा होगा नहीं होगा? तकलीफ अगर पहुंची है, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी तकलीफ होगी, तकलीफ पहुंची है और तकलीफ पर अगर सब्र करे तो अल्लाह ताला सब्र करने के बदले उसको सवाब अता फरमाएगा। जी। चूंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मरवियात में से है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को अगर कांटा चुभे और उस कांटा चुभने से जो तकलीफ हो, इस तकलीफ पर अगर वो सब्र करेगा तो अल्लाह ताला इस सब्र का उसको अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत बड़ा माल का उसका नुकसान हो जाएगा। जी। तो ऐसी सूरत में जबान से ओल फोल ना बके बल्कि सब्र का मुजाहरा करे, और अगर अल्लाह ने जो है मालिक निसाब उसको अभी भी बाकी रखा है तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, कुर्बानी करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सूरत ये भी है कि अगर कोई शख्स 35, 40, 50 हजार रुपए का बकरा लेकर आया, जी, और उसके साथ कोई हादसा हो गया, अल्लाह, खो गया या मर गया या चोरी हो गया, अब वो दोबारा बकरा नहीं लाता है, जी, बड़े जानवर में हिस्सा ले लेता है, तो कुर्बानी अदा हो जाएगी? जी हाँ, कुर्बानी अदा हो जाएगी, जी, वाजिब अदा हो जाएगी कुर्बानी। कुर्बानी के जानवर को क्या बदल सकते हैं आपस में? यानी आप एक लेकर आए थे, मैं एक लेकर आया था, जी, बाद में हमने एक्सचेंज कर लिया, जी, तो ये सूरत दुरुस्त है? यहाँ जो आदमी जिस नियत के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदा है तो पहले जाकर के वो खुद उसकी नजर में वो जानवर भाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है वो जानवर पसंद आया जब ही वो खरीद कर लाया तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि ना बदले। अच्छा जी। और अगर मान लीजिए किसी शख्स ने 25-30 हजार रुपए का जानवर खरीदा, जी, और अभी कुर्बानी के अय्याम आने बाकी थे, जी, और उसने फिर उसको ले जाकर एक्सचेंज किया कि ये 30 हजार वाला आप रख लीजिए, हाँ, ये मुझे 50 हजार वाला दे दीजिए, जी, तो जहां से खरीदो फरोख्त करते हैं वहीं पर ले जाकर कीमत और बढ़ाकर उसको देकर दूसरा जानवर ले सकते हैं? देखिए, अगर किसी ने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है हुक्म ये है कि फरबा जानवर हो, जिसकी कीमत ज्यादा होगी जानवर उतना अच्छा होगा, और अच्छे जानवर करने की कुर्बानी जो है वो हिदायत आई है और हुक्म भी आया है, तो ये उसके लिए तो और बेहतर है, बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने नवाजा और नीयत भी और अच्छी हो रही है, तो इस तरीके से करना दुरुस्त है। अच्छा, अगर कोई शख्स मान लीजिए 20, 25, 30 हजार रुपए का जानवर लेकर आया, जी, किसी ने पूछा कितने का मिला, जी, और वो कहता है 40 हजार का है, जी,
سامنے والے نے کہا کہ 40,000 میں بہت اچھا ملا, جی کہاں سے لے کر آئے؟ جی تو یہ شخص کہے گا کہ کام کرو, تو اگر تم کو خریدنا ہے تو یہ 40 والا میرا تم لے لو, جی میں دوسرا لے لوں گا. جی اور میں لے کر آیا تھا 25-30 ہزار روپے میں, لیکن میں نے اس کو 40 میں بیچ دیا, جی اور پھر میں نے جا کر 60,000 روپے کا خرید لیا. جی. تو یہ صورت کیا درست ہے؟ جانور جتنے میں لائے جو انسان, اس کو اتنا ہی بتانا چاہیے, ہاں, بلا وجہ بڑھا چڑھا کر جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب 40,000 کا اگر بکرا ہے تو واقعی 40,000 بتائے, اور پھر جو ہے اس کو یہ سوچے کہ نہیں مجھے تو یہاں 50,000 مل رہا ہے, اس کو بیچ دوں, تو ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. لیکن ہاں نیت یہ بھی ہے کہ 40,000 کے بجائے 50,000 میں اس کو دے دے رہا ہوں, اور 60 اور 80,000 کا بکرا لاؤں گا, اس سے اعلیٰ درجے کا بکرا لاؤں گا, تو ایسا کر سکتا ہے. کم قیمت نہیں ہونی چاہیے, نیچے کی طرف نہیں جانا ہے, بلکہ اوپر کی طرف جتنا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے. اچھا, اس میں حضرت ایک صورت اور بھی ہے. جی مان لیجئے وہ لے کر آیا 30, 40, 50,000 روپے کا, جی اس نے 70,000 روپے میں بیچ دیے, جی اور اس کے بعد میں اس نے اس میں سے جو منافع ہوا وہ خود رکھ لیا, جی اور پھر سے جا کر 40,000 کا اپنے لیے لے کر آیا. جی. تو جو اس نے اپنی قربانی کا جانور بیچ کر منافع کمایا ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, جی. چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانور نہیں جاتا, نہ اس کا خون جاتا ہے, نہ اس کا بال جاتا ہے, نہ اس کا خر جاتا ہے, کوئی چیز نہیں, بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے. جی. اللہ رب العزت دلوں کے حال سے واقف ہے, دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے ایسا کر بھی دیا تو اب جو منافع آئے ہیں ان منافع کو صدقہ کر دیں. آج کل مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کچھ سالوں سے, جی, کہ جانور جو ہے وزن سے خریدا جاتا ہے. جی, مثال کے طور پر مارکیٹ میں اگر بکرے کا گوشت 800 روپے کلو بکتا ہے, جی, اور جو ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ 15 کلو کا ہے, جی, یا 20 کلو کا ہے, جی, یا 40 کلو کا ہے, جی, تو جو جانور بیچنے والا شخص ہے وہ مارکیٹ کے گوشت کے ویلو کے اعتبار سے اس کا کیلکولیشن کرتا ہے, جی ہاں, اور وہ کہتا ہے کہ اتنا وزن کا ہے اور اتنا پیسہ ہوگا, جی, اور خریدار بھی اسی اعتبار سے خریدتے ہیں. جی. تو جانور کو وزن کے اعتبار سے خریدنا کیسا؟ دیکھیے یہاں پہ دو صورت ہو گئی. وہ تو بیچنے والا اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ 20 کلو کا بکرا ہے, تو 20 کلو کے حساب سے اتنی جو ہے اس کی قیمت بیٹھے گی. جی. اس کو ترازو پر چڑھا کر وزن نہیں کرتا بلکہ اندازہ لگاتا ہے. اب اگر کوئی اس طریقے سے اندازہ لگا لے کہ 20 کلو کا بکرا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہوگی اور میں پورا بکرا بیچ رہا ہوں, تب تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے کانٹے پہ چڑھانا, وزن کرنا باضابطہ طور پہ, اور وہ کلو 1 کلو آگے اوپر نیچے کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب اندازے لگانے کے بعد پھر اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے اگر قیمت لگانے کے بعد 40,000 اس کی قیمت پڑتی ہے, تو سامنے والوں کو کہہ دے کہ اس کی قیمت 40,000 ہے, یہ پورے جو ہے وہ جانور کی قیمت 40,000 ہے, آپ 40,000 دو, بکرا لے جاؤ. اس طریقے سے جائز ہے, ایسا کر سکتے ہیں. جانوروں کو جو لڑانے کی دوڑانے کی بات آئی تھی, تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مان لیجئے بچے جانور کو آپس میں لڑا رہے ہیں, جی, اور کسی جانور کی سینگ ٹوٹ گئی, جی, اور آپ نے بتایا تھا کہ 1/3 اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹوٹ گئی تو پھر وہ عیب ہے. جی, تو ہم لے کر آئے تھے جانور اچھا, جی, لیکن اب یہ عیب پیدا ہو گیا, جی, تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ ہاں, تو اگر نصاب ہے, ابھی مالک نصاب ہیں, تو دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی. یعنی اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں, عیبدار ہو گیا نا, تو عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اچھا, سینگ لگ گئی, آنکھ پھوٹ گئی. ہاں, آنکھ پھوٹ گئی, اندھا ہو گیا جانور, کچھ دکھتا نہیں ہے, یا بالکل جو ہے آئے تھے لڑا رہے تھے, پیر ٹوٹ گیا کہ قربان گاہ تک چل کر جا نہیں سکتا ہے, یا لائے تھے جانور کو اور مرض لاحق ہوا, بالکل کمزور ہو گیا, لاغر ہو گیا, اس کے اندر اس کے یعنی جس پر گوشت ہی نہیں بچا ہے, وہ لڑکھڑا کر بھی وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا, مذبح تک, تو اب ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر نصاب باقی ہے تو دوسرے جانور کو لائیں اور قربانی کریں. تو یہ جانور اب قربانی کے لائق نہیں رہا؟ نہیں, قربانی کے لائق نہیں رہے. لیکن اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت تو کھانا جائز ہے؟ ہاں, گوشت کھانا جائز ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ گوشت اس کا صاف ستھرا ہے یا نہیں.
किसी बीमारी में वो जानवर मुलव्विस हुआ जी और गोश्त पर भी उसका असर पड़ा, हाँ जिसकी वजह से गोश्त सड़ने लगा, या फिर जो है वो गोश्त के अंदर कमी आने लगी, जी या उसके अंदर मज़ा और सारी चीज़ें जो है वो कम होने लगी, तो अब ऐसी सूरत में उसको जो है इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सड़ा हुआ गोश्त अगर खाया तो उसको जिस्म को भी नुकसान होगा, और शरीयत जो है वो जिस्म का, माल का, अपनी इज्जत का ये नुकसान नहीं चाहती है। अच्छा हजरत, किसी जानवर में ऐब पैदा हो गया, जी हाँ। मिसाल के तौर पर सींग टूट गई, हाँ आंख फूट गई, हाँ। लंगड़ा हो गया, हाँ तो अब उस पर कुर्बानी तो नहीं कर सकते हैं, नहीं, लेकिन लेकर आए थे कुर्बानी की नीयत से, जी हाँ। अब क्या किसी कसाई वगैरह को इसको बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं उस जानवर को, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं आप। उससे रकम लेने के बाद फिर जितने का वो बकरा था, मिसाल के तौर पे 40,000 का बकरा किसी ने लाया था, अब बीमारी लायक हुई या ऐब पैदा हो गया तो उसकी कीमत तो घट जाएगी, तो अब कीमत जितनी उसको मिलेगी उतनी और कीमत लगा करके उसी के मसावी, उसी के बराबरी के हिसाब से दूसरा बकरा खरीद कर लाए। अच्छा जी। अगर किसी जानवर को कुत्ते ने काट लिया लेकिन कोई बड़ा ऐब पैदा नहीं हुआ उसमें, जी हाँ, तो ऐसी सूरत में क्या उस जानवर की कुर्बानी हो सकती है? हाँ वाकई अगर ऐब नहीं हुआ है और उसका जिस्म सलामत है, गोश्त पर भी कुछ असर नहीं पड़ता। देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि जो है कुत्ते के काटने की वजह से जहर फैलता है बदन के अंदर, तो अगर गोश्त में जहर सरायत कर गया और बीमारी बढ़ती गई कि गोश्त जो है खराब होने लगा, तब तो जो है ऐसे जानवर को कुर्बानी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी हाँ। अगर कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया बकरे का और बिल्कुल जानवर तंदुरुस्त हो गया और माहिर डॉक्टर बता रहे हैं कि बिल्कुल ये तंदुरुस्त है, ये जानवर, इसका गोश्त खाया जा सकता है, तो अब ऐसे सूरत में उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, जानवर की उम्र बता दी गई, जी, जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, जी हाँ, जानवर कैसा होना चाहिए, जी हाँ, ये आपने बताया। क्या शरीयत में कोई इस तरह का भी मसला मौजूद है कि जानवर कम से कम इतनी कीमत का होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है कि इतनी कीमत का जानवर होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जानवर खूब अच्छा हो, खूबसूरत हो, तंदुरुस्त हो, फरबा हो और देखने में दूसरे को दिल को जीत ले, तो जाहिर सी बात है ये खूबियां जिस जानवर के अंदर हो तो उसकी कीमत अच्छी ही होगी। और अब अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है वो अपने हैसियत के हिसाब से जानवर खरीदे, कोई कैद नहीं है कि इतने की ही जो है वो उसकी कीमत होनी चाहिए और इतने का ही बकरा होना चाहिए, ऐसा नहीं। हजरत, एक मसला और भी है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग बहुत से पाए जाते हैं जो जानवर खरीद कर तो लाते हैं कुर्बानी के लिए जी, लेकिन वो दिखावा करने लग जाते हैं। अल्लाह, बिला जरूरत के भी बच्चों को लेकर भेज देंगे ताकि पूरे गली मोहल्ले में दिखाए, लोग देख लें सोसाइटी में, इलाके में कि फलां साहब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगा जानवर लेकर आए हैं, और अगर वो लेकर आए 60-70 हजार रुपए तो बताएंगे 1,20,000 का बिला, 1.5 से कम कर ही नहीं रहा था। अच्छा, तो जिसकी कुर्बानी के पीछे नियत ये हो कि लोग दाद दें, वाहवाही करें, जानवर की भी तारीफ हो, मेरी भी तारीफ हो, क्या उनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी? हदीस शरीफ है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, सुभान अल्लाह, कि मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि ऐसा काम नहीं करना जिसमें दिखावा हो। बेशक हदीस शरीफ है बाज़ाब्ता तौर पे कि अगर कोई मुसलमान दिखावे के लिए अपनी जान जो है वो गंवा दे, ये समझते हुए कि लोग मुझे शहीद कहें, आप जरा तसव्वुर तो कीजिए कि जान कितनी कीमती चीज है। आदमी सब कुछ कुर्बान कर देता है, पूरी दौलत झोंक देगा। अब एक जो बादशाह को भी आप कहें कि तुम्हारी जान बच जाएगी, अभी पूरी सल्तनत दे दो, तो पूरी सल्तनत दे देगा लेकिन जान बचा लेगा। बेशक इतनी अजीम जान भी गवा कर वो रब की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकता। हदीस शरीफ में है कि अगर दिखावे के लिए उसने जो है जिहाद किया है कि लोग उसे जो है वो मुजाहिद कहें और दीन का जो है वो सिपह सालार कहें और तारीफ करें, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला जहन्नम में ढकेल दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देगा उसको। यानी कोई शख्स दिखावे में अपनी जान दे दे तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है। तो जानवर की जान लेंगे तो अल्लाह कहाँ कबूल फरमाने वाला है? जी, तो इसीलिए तो हुक्म है कि नीयत सही करें। बेशक। और बिल्कुल ये सारी चीजें हैं वो सब अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, बगैर दिखावे के लिए। अब इसमें एक से झूठ बोले,
یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. اللہ اکبر. جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک بار آپ کہیں گے، 2 بار کہیں گے، جس سے ملیں گے اس سے کہیں گے، تو بجائے آپ ثواب کمانے کے آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں یہ تو گناہ آ رہے ہیں. تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دامن جو ہے داغدار ہو گناہوں سے. اللہ اکبر. اور وہ خود اکیلے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، جی پوری فیملی کو انوالو کر لیا ہے. اللہ اکبر. بچے بھی وہی بتا رہے ہیں جو ابا نے بتایا تھا. اب بچوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ واقعی اس کی قیمت کیا ہے، اللہ. لیکن بچے بھی گلی محلے میں وہی کہہ رہے ہیں. جی. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلیں. ابا نے 1.20 بتایا، وہ تو 1.5 بتا رہے ہوں. تو اب ایک جانور قربانی کے لیے لے کر آئے تاکہ اللہ ثواب دے، جی لیکن قربانی سے پہلے نہ جانے کتنا گناہ جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. نہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ سے بچنا چاہیے سب سے پہلی بات. دوسرے میں دکھاوے سے بچنا چاہیے. جی صرف اللہ کی رضا مقصود ہے. سبحان اللہ. چھوٹے جانور اور بڑے جانور. جی بڑے جانور میں 7 افراد حصہ لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا. جی تو چھوٹے جانور میں بھی کیا 2-3 لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جی. چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی حصہ بنتا ہے. اچھا. پورا جانور جو ہے اس کو قربان کرنا ہوگا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. بڑے جانور کے لیے حکم ہے کہ اس میں 7 حصے لگائے جاتے ہیں اور ہر ایک کا حصہ برابر ہونا چاہیے. اچھا. جی کم بیشی والا معاملہ نہیں ہو. 7 حصے ہوں تو 7 لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر 4 ہیں تو کوئی 2 حصہ لے لے. کوئی 4 لوگ ہیں تو اس کو اب ڈیوائیڈ کریں کہ اس میں 7 حصے پورے بٹ جائیں. ایسا بھی نہیں ہو کہ 7 حصے ہیں، ادھر 5 لوگ ہیں تو اگر 20,000 کا ہے اور 4 لوگ ہیں تو 5-5 ہزار روپیہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہے. جس کے حصے میں جتنی قیمت آئے گی، کوئی 2 حصہ لیا تو 2 حصے کا پیسہ دینا ہوگا. اچھا. کوئی 1 حصہ لیا تو 1 حصے کا پیسہ دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ مجموعی طور پہ 20,000 کا جانور لے لیے اور 4 لوگوں نے خریدا ہے تو ایسی صورت میں 5-5 ہزار ہر کوئی دے دے. ایسا نہیں ہے. حصے کے اعتبار سے جو ہے وہ رقم ہر ایک کو دینی ہوگی. اچھا. تو بڑے جانور میں 7 لوگوں کا ہونا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی تنہا بھی چاہے کہ میں جو ہے پورا جانور اللہ کی رضا کے لیے میں ذبح کروں گا تو کر سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اچھا. اگر کوئی شخص مان لیجیے بڑا جانور خرید کر لاتا ہے جی 30,000 روپے میں، جی اور اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ 35,000 کا ہے، ہاں اور اس نے 6 لوگوں میں وہ 35,000 روپے ڈیوائیڈ کر دیے، ہاں حالانکہ 7 لوگوں پر 5-5 ہزار روپے کے اعتبار سے بنتا تھا، ہاں لیکن اس نے ان 6 لوگوں سے ہی پورا پیسہ وصول لیا ہاں اور خود کا نام بھی شامل کر دیا، ہاں کیونکہ قربانی اس پر بھی واجب تھی. ہاں اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے ہاں تو میں پیسے کیوں ملاؤں، ہاں پیسے تو یہ دے ہی رہے ہیں. ہاں تو ایسی صورت میں شرکت میری بھی ہے لیکن میں نے پیسے نہیں لگائے ہیں، ہاں میں نے محنت کی ہے ہاں اور پیسے 6 لوگوں نے لگائے ہیں، ہاں. قربانی ہو جائے گی. دیکھیے، جس وقت جانور خریدنے جا رہے ہیں تو اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جانور جب خریدنے جا رہا ہوں تو اس میں 6 لوگوں کو اور شامل کروں گا. ہاں. میں تو خود رہوں گا اور 6 لوگوں کو شامل کروں گا. جی. تو اب جانور خریدنے کے بعد صاف صاف بتائے کہ یہ جو ہے اتنے کا جانور ہے، اور اس کے بعد جو چارے کا، جو محنت کا، صفائی وغیرہ کا جو بھی خرچ آتا ہے وہ ہر ایک کو بتا دے کہ اتنا خرچ لگا ہے، بھائی سب کو خرچ دینا ہوگا. تو اس طریقے سے اس کے لیے یہ صحیح طریقہ ہے، ورنہ پھر وہ دھوکا ہو جائے گا کہ گیا وہاں پہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے اور پھر لا کر کے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ 35,000 کا ہے، خریدا 30,000 میں، کہہ رہا ہے 35,000 کا ہے. تو ایک طرح کا تو یہ جھوٹ ہو گیا. جی. ہاں، اس طریقے سے یہ کہتا کہ پہلے خود خرید لے مکمل اور پھر اب ایسی لیکن نیت اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں قربانی کروں گا. تو اس میں یہی ہے، پہلے نیت، اگر اس نیت سے اس نے خریدا ہے کہ میں قربانی کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو شریک کروں گا تو ہر ایک کا حصہ برابر لگے گا. کسی کو کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ صفائی سے کام ہونا چاہیے، بالکل سچ اور نیت کو صحیح رکھتے ہوئے. اگر اس شخص نے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا جی کہ جو قیمت تھی وہ 6 لوگوں سے اس نے وصول لی، ہاں، اور قربانی میں اپنا نام بھی ڈال دیا کیونکہ قربانی اس پر بھی واجب تھی، ہاں، تو ایسی صورت میں کیا اس کا واجب ادا ہوگا؟ 6 لوگوں کو پہلے بتا دے کہ میں جانور خریدنے جا رہا ہوں اور 30,000 میں جانور لیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا وقت نکالا، میں وہاں سے اٹھایا جانور کو، رسی پکڑا، ہاتھ میں لیا، پھر جو ہے وہ صاحب معاملہ سے پورے جو ہے معاملات کیے، پوری میری محنت لگی ہے. اب تو ایسی صورت میں جو ہے یہ جانور
30 کے بجائے 35 کا ہوگا یہ جانور، اس لیے کہ 5000 یہ میری محنت ہوگی آنے جانے لانے وغیرہ یہاں تک انتظام کرنے کا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بتا دے کہ میں اس کی اتنی محنتانہ لوں گا، اب یہ طریقہ درست ہوگا، اچھا لیکن دھوکہ نہ کریں۔ اچھا جی ہاں، تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں اب ایسی صورت میں قربانی ہوگی۔ اچھا کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، اچھا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ تو شریعت کا یہی ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیں، اس کو بھی قربان کر دیں، چونکہ قربانی اس کی تو شرعی اعتبار سے ہوگی نہیں، عمر ہے ہی نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس کو بھی قربانی کریں۔ لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جانور بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتے لگتی ہے، تو پھر اس کو بعد میں اس جانور کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا جی اگر کوئی اس نیت سے اس بچے کو پال لے جی کہ اگلے سال اس کی قربانی کر دوں گا، جی تو یہ صورت درست ہوگی؟ نہیں، اس جانور کو اس کو صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنے کے بعد پھر دیکھے گا کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں، شرائط پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر شرائط پائے جائے اور مالک نصاب بھی ہے، ساری جو ہے صفات اس کے اندر موجود ہے، تو دوسرا جانور لے کے قربانی کرنی ہوگی، وہ تو صدقے کا جانور ہے، صدقہ کرنا ہوگا۔ اچھا جی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، وقت مکمل ہوا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانور کے تعلق سے بہت سارے مسائل سیکھے اور سمجھے۔ امید کرتا ہوں کہ بآسانی تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر مزید آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ ضرور اپنے سوالات ہم تک بھیجیں۔ انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔